فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اب ایک بہت اہم موضوع آپ کے سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے عالمی منظرنامہ اور تحریک اسلامی۔ اس موضوع کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ایس امین الحسن صاحب جو نائب امیر جماعت اسلامی ہند۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ اس موضوع پر اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ کیوں ایسا کریے، ایسا کرا کیجیے، پلیز مجھے یہ آنا ہے، اس کو پیچھے رکھیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھک گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک ہے؟ کیونکہ مائک کو میں نے ری ایڈجسٹ کیا ہے۔ از اٹ اوکے؟ فائن؟ اللہم لک الحمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ گراں قدر محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند، ڈائس پر تشریف فرما جماعت اسلامی ہند کے قائدین، آج کے اس پروگرام میں شریک تحریکی ساتھیوں، راہ حق کے مسافروں، نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں، خواتین و حضرات، مجھ سے کہا گیا ہے کہ عالمی منظرنامہ اور تحریک اسلامی کے موضوع پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ میں اپنے موضوع کو 4 ذیلی عنوانات کے تحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک تو عالمی منظرنامہ پیش کروں گا، اس کا ایک پورا لینڈسکیپ پیش کروں گا کہ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا ذیلی عنوان یہ ہوگا کہ اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کس فریم ورک میں دیکھیں گے، یہ میرا دوسرا ذیلی موضوع ہوگا۔ پھر اس کے بعد حالات کبھی کبھی نوجوانوں کو بالخصوص مایوس کر دیتے ہیں، ان کا عزم و حوصلہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ہمیں حالات میں قرآن کیا سبق لینے کی تعلیم دیتا ہے، یہ تیسرا ذیلی موضوع ہوگا۔ اور چوتھا موضوع ہوگا ذیلی موضوع، وہ تحریک اسلامی ہند، اسے کیا کرنا چاہیے اس عالمی پس منظر میں، عالمی منظرنامے میں۔ اور ہر ذیلی موضوع کے تحت انشاءاللہ میں 4 نکتے بیان کروں گا۔ خواتین و حضرات، اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آج کی جو دنیا ہے اس کی 4 خصوصیات ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے تنازعات، کانفلکٹس۔ نمبر 2 تضادات۔ We are living in a world full of paradoxes, full of contradictions۔ یہ دوسرا ہم دیکھتے ہیں۔ تیسرا ہم دیکھتے ہیں تشدد، اور چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں تسلط۔ تنازعات، تضادات، تشدد اور تسلط۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلا نکتہ ہے
یعنی یہ ہے کہ تنازعات اس وقت دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض تنازعات زبانی سطح کے ہیں اور بعض زمینی سطح کے ہیں. ایک طرف چائنا ہے، نارتھ کوریا ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے. یہ بڑے بڑے فورسز ہیں اور ان کے درمیان تنازعات دنیا میں جاری ہیں. آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. ان تنازعات میں کبھی کبھی جو باتیں آ رہی ہیں وہ وار کی شکل میں نیوکلیئر انرجی یا نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان جنگوں میں نیوکلیئر ہتھیار کا استعمال ہو جائے تو دنیا کی 7 بلین آبادی میں سے 5 بلین آبادی بھوک سے مر جائے گی. اس خطرناک موڑ پر دنیا پہنچ چکی ہے. ہر جگہ تنازعات ہم دیکھتے ہیں اور ہر جگہ ہم کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں. دنیا میں اسلام ہی ہے جو ان کانفلکٹس کو روک سکتا ہے اور جنگ کے بجائے امن کا پیغام اسلام دیتا ہے اور آپ ہی یہ پیغام دے سکتے ہیں، دنیا کو سنا سکتے ہیں. نمبر 2، آپ دیکھتے ہیں کہ تضادات. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں تضادات ہی تضادات ہیں. ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں اس وقت مشرق وسطی جل رہا ہے. ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شب تاریخ ہے، لیکن ہمیں یقین ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ شب تاریخ کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوگا اور انشاءاللہ وہ اسلام کا سورج طلوع ہوگا. اس تاریخ سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے تضادات ہیں دنیا میں، کس طرح سے پیراڈاکسز پائے جاتے ہیں، کانٹرڈکشنز پائے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس وقت فلسطین کی جو صورتحال ہے، روزانہ گزشتہ 1 سال سے بلکہ 13 مہینے سے صبح شام بمباری جاری ہے. اور اسرائیل صہیونی ریاست ایک طرف جنگ کی شروعات کرتی ہے بچوں کو قتل کرنے سے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک مری ایک وار کا ویپن کے طور سے استعمال کیا جا رہا ہے اور بھوک کے نتیجے میں بھی بے شمار لوگ مر رہے ہیں. ہاسپٹلز کا نظام کولیپس ہو چکا ہے اور دواؤں کے نہ ہونے کے نتیجے میں بھی لوگ مر رہے ہیں. پھر اس کے بعد قائدین کو ان کے اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے، ٹارگیٹڈ اسیسینیشن. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کی جو میونسپیلٹی ہے اس کی رپورٹ تو یہ بتاتی ہے، کل تک کی رپورٹ، کہ 43,665 یہ شہداء کی تعداد ہے. اور بی بی سی یہ بتاتا ہے کہ مرنے والوں میں 70% بچے اور عورتیں ہیں. اور الجزیرہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، لینسٹ کی رپورٹ، اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ ایک تو بمباری سے شہید ہونے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف جو زخمی ہیں وہ زخموں سے چور ہو کر دم توڑنے والے ہیں. تیسری طرف بھوک مری ہے اور بھوک کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے ہیں. اور چوتھی طرف یہ کہ علاج نہ ہونے کے نتیجے میں، دواؤں کے نہ ہونے کے نتیجے میں بہت سے لوگ ابدی نیند سو رہے ہیں. اگر ان سب کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جائے تو 1,86,000 تک یہ تعداد پہنچ سکتی ہے. لیکن معروف تو یہی ہے کہ تقریباً 45,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اسرائیل لگاتار ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، نئے نئے ہتھیار آزما رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہتھیار کی تجارت ہے اور ویپنز بنانے کی جو انڈسٹری ہے ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. وہ نئے نئے بمز بنا رہے ہیں اور نئے نئے تجربے کر رہے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے میزائل سے. کوئی میزائل پین کے سائز کا ہوتا ہے، ڈرون مکھی کے سائز کا ہوتا ہے. اور اس ڈرون کے ذریعے سے کار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو اٹیک کیا جا سکتا ہے. ٹنگسٹن میٹیریل کے پین کی طرح میزائل استعمال کیے جاتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ جنگ جاری ہے، نہیں، بلکہ فلسطین ایک لیبارٹری ہے جہاں نئے نئے بم ہیں، جو ہتھیار ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں اور ان کی جیسے لیب میں رپورٹ تیار کرتے ہیں، اس کے پرفارمنس کو جیسے ناپا جاتا ہے، اس پرفارمنس کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے تاکہ وار انڈسٹری کا فائدہ ہو اور ان ہتھیاروں کو دنیا میں بیچا جائے. تو ایک طرف امریکہ جنگ بندی کی بات کرتا ہے، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو وہ کمک پہنچا رہا ہے. ایک طرف تو
بچے مر رہے ہیں اس کا رونا رویا جاتا ہے، اور دوسری طرف نئے نئے ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا رہا، یورپ اور انگلینڈ اور جرمنی اور فرانس، یہ سب لوگ دنیا میں ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے پھرتے رہے، لیکن آج معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ گویا کہ وہ جو نقاب انہوں نے اوڑے رکھا تھا، وہ نقاب کو اٹھا دیا گیا اور ان کا کریہ چہرہ دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یعنی باتیں تو وہ ہیومن رائٹس کی کرتے ہیں، باتیں تو جمہوریت کی کرتے ہیں، اور باتیں تو وہ یو این او کے ذریعے سے جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس کے امپلیمنٹیشن کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسرائیل تمام عالمی قوانین کو توڑتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ کہتا ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ فار سیلف ڈیفینس، لیکن دوسری طرف پیلسٹینینز ٹو ہیو اے رائٹ فار ریزسٹنس، اس کو مانا نہیں جاتا۔ یہ آپ تضاد کھلے طور پر دیکھ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا تضاد، ریزسٹنس کا تضاد، اور یہ ڈیموکریسی کا تضاد، مختلف موضوعات پر آپ تضادات ہی تضادات دیکھتے ہیں۔ دو پیمانے ہیں، ایک پیمانہ اپنے لیے، ایک پیمانہ مسلمانوں کے لیے، ایک پیمانہ اسرائیل کے لیے، ایک پیمانہ فلسطین کے لیے۔ یہ تضادات کی دنیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جنگیں کیوں جاری ہیں اور جاری کیوں رکھی جا رہی ہے۔ تین قسم کے لوگوں کا نیکسس ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وار کے ویپنز بنانے والی انڈسٹریز ہوتی ہیں، دوسری طرف جنگوں کے ذریعے سے بڑی بڑی جو کمپنیاں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتے ہیں، ان کے لیے منڈیاں تیار کرنا ہے، ان کے لیے بازار چاہیے، ان کے لیے ممالک کو کھولنا ہے، اور تیسری طرف میڈیا ہے جس کا مفاد ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو ریئل ٹیررسٹ ہیں انہیں گویا کہ امن کا مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تضادات بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں عالمی منظرنامے میں۔ یہ دوسرا وہ نقطہ ہے جسے فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ تیسرا نقطہ ہے وہ ہے تشدد۔ یہ جو کانفلکٹ ہے وہ تو جنگوں کی سطح پر ہے، ممالک کی سطح پر ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وائلنس، بالخصوص مسلم کنٹریز کے اندر وائلنس، یمن کو آپ دیکھ لیجئے، ملک شام کو دیکھ لیجئے، آپ سوڈان کو دیکھ لیجئے، دنیا کے مختلف ممالک میں جو تشدد پایا جاتا ہے اس کے پیچھے بنیادی طور پر جابرانہ نظام ہے، تسلط کا نظام ہے اور متشدد نظام ہے، جبری قوانین پائے جاتے ہیں۔ جن ممالک میں آزادی نہیں ہوگی، جبری قوانین ہوں گے اور مسلط ہوں گے لوگ، وہاں تشدد ڈیولپ ہوتا ہے، اور بالخصوص اسلام اور اسلامی تحریکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ ہے تشدد۔ اور چوتھا ہے تسلط۔ تسلط کا معنی ہے بیسیکلی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پاور آ جائے، جیسے اولیگارکی کہتے ہیں۔ اولیگارکی کا مطلب ہوتا ہے کچھ اشخاص ہوتے ہیں، کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں، یا پارٹی کے کچھ کلوز گروپ کے لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار سنبھالتے ہیں اور دنیا کی ساری دولت کو سمیٹتے ہیں، چوستے چلے جاتے ہیں، اور ان پیسوں سے وہ ہمیشہ حکمرانوں کو خریدتے ہیں، ان کے الیکشن میں فنڈنگ کرتے ہیں۔ جب الیکشن میں فنڈنگ کرنے کے نتیجے میں ان کا پسندیدہ حکمران منتخب ہو کر آتا ہے تو پالیسی وہ بناتا ہے جو یہ کارپوریشنز کے لوگ چاہتے ہیں۔ اولیگارکک گورنمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں چائنا بھی اولیگارکک ہے، اس میں رشیا بھی اولیگارکک کنٹری ہے، اس میں وینیزویلا بھی اس فہرست میں آتا ہے، کوریا بھی اس فہرست میں آتا ہے، یوکرین بھی اس فہرست میں آتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی اسی راستے پر چلا جا رہا ہے، اور اولیگارکی یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بڑی جو سرمایہ دار کمپنیاں ہوتی ہیں یہ حکومتوں کو کنٹرول کرتی ہیں، اور حکومتوں کی پالیسیاں وہاں سے ڈکٹیٹ ہوتی ہیں۔ یہ چوتھا تے ہے۔ پہلا تے میں نے بتایا تنازعات، دوسرا تے بتایا میں نے تضادات، تیسرا ہے تشدد، اور چوتھا ہے تسلط۔ یہ پہلا منظرنامہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اب اس پس منظر کو ہم قرآنک فریم ورک میں دیکھیں گے، ہم اسلامک فریم ورک میں دیکھیں گے، ہم تحریکی فریم ورک میں دیکھیں گے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں آپس میں لڑائیاں ہیں، جہاں کانفلکٹ ہیں، جس میں اسلام اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، قرآن ہمیں اسے ایک دوسرے نقطہ نظر سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ وہ حق و باطل کے کشمکش نہیں ہے، وہاں تعمیر اور تخریب کو دیکھا جائے گا، وہاں صلح اور فساد کو دیکھا جائے گا۔
کون صلح کرنے والا، اصلاح کرنے والا، تعمیر کرنے والا، اور کون فسادی ہے. یہ ایک فریم ورک ہے جس میں دنیا کے حالات کو ہم دیکھیں گے. قرآن ہمیں بتاتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں رومی سلطنت مغلوب ہو گئی تھی اور ایران کی سلطنت غالب ہوتی چلی جا رہی تھی. ایران وہ لوگ تھے اس زمانے میں جو مشرک تھے، مشرک ایرانی پاورفل تھے، اور مذہب کو ماننے والے رومی مغلوب تھے، کمزور تھے. پھر اس کے بعد ہمیں قرآن کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد قرآن یقین دلاتا ہے کہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. یہ جو کمزور مذہبی لوگ ہیں، مذہب کو ماننے والے کمزور سمجھے جا رہے ہیں، اور ایک طرف مشرک ہے جو پاورفل ہے اور وہ زمین پر زمین قبضے کرتے چلا جا رہا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم ظاہر کی دنیا کو دیکھتے ہو، تمہارے پاس باطن سے دیکھنے کا نظریہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد قرآن نے کہا یعنی 8-10 سال کے اندر مذہبی رومی غالب آ گئے اور مشرک جو ایرانی تھے، مجوسی تھے، وہ مغلوب ہو گئے. اس میں تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور خاص کر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں آج کے زمانے میں سے اپلائی کیا جا سکتا ہے. یہ نہ کیجئے کہ ایران کی جگہ کسی ملک کو رکھ دیجئے اور روم کی جگہ کسی اور ملک کو رکھ کر تفسیر کو پڑھیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس سے حکمت نکالیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو انونسیبل سمجھے جاتے ہیں، جو ناقابل شکست سمجھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کمر توڑ دیتا ہے اور وہ دھڑام سے زمین پر آ جاتے ہیں. اور جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پراپ اپ کر کے کھڑا کر دیتا ہے، اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے. بعید نہیں کہ آج کی دنیا میں مذہب کے ماننے والے، تحریک کے ماننے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے اگر کمزور پائے جاتے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا کرے گا. اور جن کو ہم انونسیبل سمجھتے ہیں، جن کو ہم پاورفل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا اور بری طرح سے وہ شکست سے دوچار ہوں گے. وہ دن دور نہیں ہے. تو قرآن ہمیں یہ نقطہ نظر دیتا ہے. سورہ روم کا مطالعہ کریں. خاص کر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ایرانی بادشاہ ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے جا رہا تھا تو فلسطین پہنچا. وہاں فلسطین میں اس نے 90,000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا. اس زمانے میں فلسطین رومی بادشاہ کے تحت تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد رومی بادشاہ پاورفل ہوا اور ایرانی سلطنت شکست سے دوچار ہو گئی. ریخت تو شکست سے دوچار ہو گئی اور ایرانی سلطنت ختم ہو گئی. تو پہلا فریم ورک ہمیں اسلام میں دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ منصوبے ہوتے ہیں. اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اور جسے تم مغلوب سمجھتے ہو، جسے تم کمزور سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں اٹھا کر کھڑا کرے گا. اور جنہیں تم پاورفل سمجھتے ہو وہ انشاءاللہ نیست و نابود ہوں گے، برباد ہوں گے. یہ ہمیں قرآن نقطہ نظر سے معلوم ہوتا ہے. نمبر 1. دوسرا فریم ورک ہے حق و باطل کی کشمکش. اس وقت ارض فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حق و باطل کی کشمکش ہے. اسرائیل کو کوئی حق نہیں تھا لیکن اسرائیل وہاں آ کر براجمان ہوا. یو نے زمین کی تقسیم کی، 52% اسرائیل کو دیا اور 48% فلسطین کو دیا. فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ویسٹ بینک بنا دیا، ایک غزہ بنا دیا. لیکن یہ جو 48% زمین تھی اس میں بھی اسرائیل مداخلت کرتا چلا گیا. اور آج جسے ہم ویسٹ بینک کہتے ہیں وہاں تقریباً 100 سے زیادہ کالونیز بنے ہوئے ہیں. اگر آپ دی آئرن وال نام کی ڈاکومنٹری دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جسے ہم ویسٹ بینک کہتے ہیں بیسیکلی وہ بھی اسرائیل ہی کا حصہ ہے، آکوپائی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ فلسطین جن کو یو نے 48% زمین دیا تھا ان کے پاس 10-12% زمین باقی رہ گئی اور ساری زمین کو قبضہ کرتا چلا گیا. تو دنیا کا کوئی قانون آکوپائر کو رائٹ نہیں دیتا سیلف ڈیفنس کا، جبکہ امریکن صدر ہر صدر کہتا ہے کہ اسرائیل ہیز گاٹ اے رائٹ فار سیلف ڈیفنس. جو آکوپائی کرنے والا ہو، جو گھس پیٹی ہو، اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، اور جس کا گھر ہو اسے حق بنتا ہے کہ مار کر بھگائے گھسنے والے کو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو حق و باطل کی کشمکش اس وقت دنیا میں جاری ہے، اس حق و باطل کی کشمکش میں اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں نے 2 سوال کیا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء.
فرشتوں نے پوچھا کہ کیا ایک ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجے گا جو جا کر وہاں خون خرابہ کرے گا، وہاں جانے کے بعد وہ فسادات کرے گا؟ تو یہ دونوں جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈینائی نہیں کیا. انسان کے اندر یہ دو صفات ہیں، ایک حرص کے نتیجے میں وہ ریسورسز پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، اور دوسرا غضبناک ہوتا ہے، بمباری کرتا ہے، جنگ و جدال کرتا ہے. یہ دونوں صفات اس کے اندر موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور میں یہ جو آدم کو پیدا کر رہا ہوں اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کی اصلاح کریں گے، جو دنیا کو سنواریں گے، جو دنیا سے فساد کو مٹائیں گے، جو دنیا میں ظالموں کا مقابلہ کریں گے. قرآن نے جو منظر کشی کی ہے، آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے جو چیلے چانٹے ہیں، شیطان کے جو شاگرد ہیں، بالکل وہ اسرائیل اور اس کے ساتھی نظر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کی صلب سے پیدا ہونے والے نیک اور صالح انسانوں کا تذکرہ کیا، وہ آج فلسطینی لوگ ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، عورتیں اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان کی شجاعت، ان کی ہمت، ان کے استقامت کو سلام کرنا جی چاہتا ہے. قرآن نے بتایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. ان کے بارے میں قرآن نے کہا فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین. یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرے نہیں، جو دبے نہیں، جو بکے نہیں، جن کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، ثابت قدمی کے ساتھ اس وقت دنیا میں جمے ہوئے ہیں، حق کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ضرور ان کی کوششیں رائے گا نہیں جائیں گے، اور حق غالب آئے گا اور باطل شکست سے دوچار ہوگا. قرآن ہمیں ایک دوسرا فریم ورک دیتا ہے حالات کو دیکھنے کے لیے. قرآن ہمیں تیسرا فریم ورک دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم امت میں ایک بڑی تعداد ہے جو اس وقت جو کچھ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، اس کی حمایت میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، ایک بڑی تعداد ہے جو اس کے سپورٹ میں ہے. لیکن انفارچونیٹلی مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وفاداریاں بعض مسلم ممالک کے ساتھ ہیں، وہ اسی عینک سے اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس تنازعے کو دیکھتے ہیں، اور وہ حق و باطل کی کشمکش کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے. اور مسلمانوں کے بعض حکمران ہیں جن کے مادی مفادات، جن کے سیاسی مفادات حق سے زیادہ ان کے سامنے مقدم ہے، اور ان کے دلوں پر جو گویا کہ مہر لگ گئی ہے، تالے چڑھ گئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری لگ گئی ہے، مرض لگ گیا ہے. اور تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تمہیں ذرا برابر بھی شکست خوردگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے. تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ اگر تم مومن ہو. مومنانہ رویہ اختیار کرو تو غلبہ تمہارے لیے ہے، فتح تمہارے لیے ہے، کامیابی تمہارے لیے ہے، سکسس تمہارے لیے. ہمیں یقین دلاتا ہے قرآن. قرآن سے بڑھ کر سچا کلام کوئی اور نہیں ہے آج دنیا کے اندر. ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ان تمام حالات میں ذرا برابر مایوسی کو ہمارے قریب پھٹکنے نہیں دینا چاہیے.
تحریک کا تقاضا ہے، تحریک کا نقطہ نظر ہے، تحریک کی تعلیم ہے کہ کبھی ہم بڑی قوتوں سے مروب بھی نہیں ہوتے اور حالات سے مایوس بھی نہیں ہوتے. ہم ہمیشہ پر امید رہتے ہیں کہ ہم جو شمع جلا رہے ہیں ایک نہ ایک دن اس کے نتیجے میں روشنی آئے گی، پوری دنیا کے اندر اجالا آئے گا اور دنیا سے اندھیرا بھاگے گا. ہمیں یہ یقین ہے. نمبر ایک، سبق نمبر ایک. سبق نمبر دو، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان حالات میں اہل ایمان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. احزاب یعنی جنگ احزاب کے موقع پر مشرکین کی فوج امٹ کر مدینے کی طرف چلی آئی. منافقین کا حال تھا کہ ان کے دیدے پتھرانے لگے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ یعنی ان کے دل اور ان کے کلیجہ منہ کو آ رہے تھے. یہ صورتحال ان کی تھی خوف کی وجہ سے. لیکن مومنوں کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فوجیں آ گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. ایمان لانے کے بعد آزمائی ضرور آتی ہے اور ان حالات کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ گیا. ہم سب کو دیکھنے کے بعد گویا کہ حالات جب تیزتر ہو جاتے ہیں، حالات کے اندر کشمکش تیزتر ہو جاتی ہے تو مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پرست ہیں اور باطل کو ایک نہ ایک دن شکست کھانا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں باطل شکست کھا جائے اور حق کا بول بالا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے مقدر ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ضرور کر کے رہے گا. یہ دوسرا سبق ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. تیسرا جو سبق ہے وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تیسرا سبق قرآن یہ دیتا ہے کہ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے. جانوں کا بھی نقصان ہوگا، مالوں کا بھی نقصان ہوگا اور یہود اور ان کے ساتھ چلنے والے مشرکین تمہیں اذیت پہنچائیں گے، تمہیں سائیکالوجیکل پین دیں گے، تمہیں ایموشنل پین دیں گے اور ان کی باتوں سے، ان کی چیزوں سے تمہیں تکلیف ضرور ہوگی. لیکن وَإِن تَصْبِرُوا صبر کا رویہ اختیار کرنا، اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا، پائے استقلال میں لغزش آنے نہ دینا، جمے رہنا میدان میں، اپنے کام پر لگے رہنا. جو لوگ یہ کریں گے اور تقوی کی روش اختیار کریں گے، مائنڈفل رہیں گے، عقل کا استعمال کریں گے، جذباتی نہیں ہوں گے، یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے. تمہیں ایسا ہی صبر کا رویہ اور تقوی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ضرور بضرور لوگ یہ سب کہیں گے لیکن تمہیں اس سے مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تیسرا سبق قرآن ہمیں دیتا ہے. اور چوتھا سبق یہ ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حق کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو کبھی قتل کر دیا جاتا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ یعنی بالخصوص اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. جن لوگوں نے کتاب کا انکار کیا ان کا طریقہ یہ ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو قتل کرتے رہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا ایک طبقہ وہ تھا اور آج بھی یہ صہیونی قوت وہ ہے جو قتل کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں، عوام میں، لوگوں میں جو عدل و قسط کے علم بردار ہوتے ہیں، عدل و قسط کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی وہ سلیکٹڈ اسیسینیشن کرتے ہیں. قرآن نے بتایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ انہیں خوشخبری دے دو کہ انہیں بدترین سزا دی جائے گی، انہیں دردناک سزا کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا. یہ چوتھا سبق ہے کہ دنیا میں جب کچھ ہو رہا ہے تو باطل قوتوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ قتل کر دیتے ہیں، عدل و قسط کے قائم کرنے کے نظام کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ دردناک سزا اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو دیتا ہے. آخر میں اپنی گفتگو کے اختتام پر پہنچ گیا اور میرے پاس 3 منٹ باقی ہیں. تحریک اسلامی ہند کو کیا کرنا چاہیے؟ 4 کام کرنے چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ تحریک اسلامی کا جو کام ہے ہندوستان میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں، مختلف لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے. جب تحریک اسلامی کے کاموں کو جب میں پیش کرتا ہوں تو لوگ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں کہ کتنے بڑے وائڈ اسکوپ میں، وائڈ رینج میں تحریک کے لوگ یہاں ہندوستان میں کام کرتے ہیں. بہت خوش ہوتے ہیں اور مثالی مانتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل پریزنس ہمارا کم ہے. ہماری باتوں کو کوئی دیکھنا چاہے دنیا میں تو ڈیجیٹل پریزنس ہمارا نہیں ہے. انگلش میں ہماری باتیں نہیں ہیں، انگلش میں ہمارے بہت سے کام نہیں ہیں. دنیا کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں.
ہم چاہیں گے جیسے ابھی عیسائیوں کے صدر تنظیم نے کہا نئی نسل میں سے یہاں جو لڑکے ہیں یہاں جو لڑکیاں بیٹھی انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں آگے بڑھنا ہے اور گریٹ اسپیکرز بننا ہے, گریٹ رائٹرز بننا ہے, گریٹ آرٹسٹ بننا ہے, یوٹیوبرز بننا ہے, انفلوئنسرز بننا ہے, گریٹ پرسنالٹیز بننا ہے. اس کے لیے ٹیلنٹس کو پیدا کرنا پڑے گا, اس کے لیے اپنے اندر صلاحیتوں کو پیدا کرنا پڑے گا, وقت کا ضیاع کرنے سے بچنا پڑے گا. تب چل کر انشاءاللہ یہ جو نئی نسل ہے ان سے تحریک اسلامی کا عالمی پریزنس اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اور ڈیجیٹل پریزنس میں اضافہ ہوگا اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں بہترین ماڈل بنانی چاہیے. اسکول کا ماڈل بہترین, انٹرسٹ فری بینکنگ کا بہترین ماڈل, ہاسپٹلز کا بہترین ماڈل, ایسے ماڈل جو یہاں کے ہندوستان کے باشندے بھی آ کر دیکھیں تو کہیں ہم بھی ہاسپٹل چلاتے ہیں, آپ بھی چلاتے ہیں, لیکن آپ کا ہاسپٹل اس سے شاندار ہے. یہ تیسرا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ ہمیں آلٹرنیٹیوز جو ہے سائنس میں اور اکنامی میں اور سوشیالوجی میں اور ڈیفرنٹ سبجیکٹ میں ہمیں آلٹرنیٹیوز پیدا کرنے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عالمی حالات میں اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور باطل کو اللہ تعالیٰ شکست سے فاش نصیب فرمائے اور تحریک اسلامی کو اور بالخصوص کی نئی نسل کو خوب جی جان کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہیں, قبلے کی طرف, قبلہ ادھر ہے.